یہ دن بدھ کا تھا اور تاریخ تھی 30 مئی 1973۔ اس دن شام کولمبین فلائٹ 601 پلین لاک ہیڈ L-188 الیکٹرا، جس کا رجسٹریشن نمبر HK1274 تھا۔ اس فلائٹ کے پائلٹ کیپٹن جارج لوسینا تھے۔ کولمبین فلائٹ 601 میں 84 پیسنجرز اور 4 کرو ممبرز سوار ہو چکے تھے۔ بدقسمت پلین میں پیسنجرز اور کرو ممبرز کے لیے زندگی کا سب سے دردناک اور ایک نہ ختم ہونے والا ڈراؤنا خواب اس وقت شروع ہوا جب فلائٹ 601 نے کولمبیا کے شہر پریرا سے ابھی اڑان بھری ہی تھی کہ ٹھیک دوپہر 2:35 پر پلین کی آخری 2 قطاروں پر بیٹھے 2 افراد نے ویپنز نکال لیے۔ ان دونوں مسلح افراد نے اپنے چہرے چھپا رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھنے کے بعد پلین میں بیٹھے تمام پیسنجرز نے پہل تو اسے کوئی بھونڈا مذاق سمجھا، مگر اچانک ایک ایسے لمحے کا آغاز ہوا جو فلائٹ 601 میں بیٹھا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ پیارے دوستو، سپر سپیکس یوٹیوب چینل میں موسٹ ویلکم۔ دوستو، اس واقعے کی ڈیٹیلز میں جاتے ہیں، مگر اس سے پہلے آپ کے لیے آج کی بیسٹ موٹیویشنل لائن یہ ہے کہ all our dreams can come true if we have the courage to pursue them۔ ہمارے تمام خواب سچ ہو سکتے ہیں اگر ہم ان کا پیچھا کرنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ پیارے دوستو، آپ ہماری تھوڑی سی حوصلہ افزائی کے لیے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیں۔ پیارے دوستو، فلائٹ 601 میں دونوں ہائی جیکرز نے اپنے فیس کو ہڈ کی مدد سے چھپا رکھا تھا۔ اس وقت فلائٹ 601 میں 84 پیسنجر سوار تھے۔ پہل تو پیسنجرز کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ پیسنجرز کو لگا کہ کوئی پریشان کرنے کے لیے یوں ہی شاؤٹنگ کر رہا ہے، لیکن پھر گولی چلنے کی آواز آئی اور ان سب پر خوف طاری ہونے لگا۔ انہیں اب یقین ہونے لگا کہ یہ دونوں مسلح افراد ہائی جیکرز ہیں اور پلین کو ہائی جیک کر لیا گیا ہے، مگر پلین میں سوار 84 پیسنجرز اور 4 کرو ممبرز میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ہائی جیکرز کی مطالبات کیا ہیں۔ پلین کی ہائی جیکنگ شروع ہونے سے لے کر بیونس آئرس کے عزیزا ایئرپورٹ پر اس کی رہائی تک 60 گھنٹے سے زیادہ گزرے۔ پلین نے 22,000 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر طے کیا، جبکہ وہ راستے میں بعض جگہ پر رکا بھی۔ پیارے دوستو، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں، لاطین امریکہ میں سن 1967 اور 1973 کے درمیان تقریباً 90 ایروپلینز کی ہائی جیکنگ ہوئی، جن میں سے تقریباً 30 پلینز کی ہائی جیکنگ تو صرف کولمبیا میں ہی ہوئی۔ پیارے دوستو، جب فلائٹ نمبر 601 پر سوار 2 ہائی جیکرز پلین کے کاکپٹ میں داخل ہوئے تو کیپٹن جارج لوسینا نے سوچا کہ اب ہائی جیکرز پلین کو ہوانہ لے جانا چاہتے ہیں، لیکن ہائی جیکرز کے ارادے کچھ اور تھے۔ انہوں نے جہاز کو اروبا کے ایک آئی لینڈ لے جانے کا حکم دیا، جو کہ سینٹرل امریکہ کے راستے میں ایک درمیانی پڑاؤ تھا۔ جب فلائٹ اروبا کے لیے روانہ ہوئی اور جہاز کے پیسنجرز پریشان ہونے لگے تو ہائی جیکرز نے باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان کی باتیں سن کر پیسنجرز نے پہلی چیز جو محسوس کی وہ یہ تھی کہ ان کا لہجہ کولمبیا میں سنے جانے والے ان گنت لہجوں میں سے کسی سے بھی میل نہیں کھاتا تھا۔ اپنے یونیک لہجے میں انہوں نے پائلٹ سے اپنے مطالبات رکھتے ہوئے کہا کہ وہ کولمبیا کی نئی گوریلا تنظیم نیشنل لبریشن آرمی کے رکن ہیں اور وہ 140 سیاسی قیدیوں کے ایک گروپ کی رہائی کے علاوہ 2 لاکھ امریکن ڈالرز نقد چاہتے ہیں۔ فلائٹ 601 کی ہائی جیکنگ سے پہلے کے ہفتوں کے دوران پولیس کے چھاپوں میں نیشنل لبریشن آرمی کے متعلق کولمبیا کی میڈیا میں بہت زیادہ باتیں ہو رہی تھیں، کیونکہ اطلاعات کے مطابق ان چھاپوں میں فنکاروں اور ٹیچرز کو گروپ کے مبینہ ارکان کے طور پر ہلاک کیا گیا تھا۔ ایک ریسرچر کا کہنا تھا کہ ان سب کو وار کونسل سکوروں میں لے جایا گیا تھا اور اس وقت کے پریس میں یہ خبریں چھاپی گئیں
کہ انہوں نے شاید سوچا ہو کہ کیوں نہ اس مشہور سیاسی قیدیوں کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کی توجہ کو ذرا بھٹکایا جائے، مگر در حقیقت وہ اس میں سے کسی کی بھی رہائی میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتے تھے۔ اس دوران ایک حیران کن بات یہ ہوئی کہ کولمبیا کی گورنمنٹ نے ہائی جیکرز کے ساتھ نیگوشیٹ کرنے سے انکار کر دیا اور ہائی جیکر سے مذاکرات کے لیے ایئر لائن کی ایڈمنسٹریشن کو کہا گیا۔ لیکن اس سے بھی زیادہ حیران کن بات یہ تھی کہ اس زمانے میں اس قدر ہائی جیکنگ ہو رہی تھی، لیکن اس کے باوجود ہائی جیکنگ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا تھا، کیونکہ پلین کے کرو ممبرز اور پائلٹس یہ نہیں جانتے تھے کہ اگر ہائی جیکنگ ہو جائے یا اگر پلین ہائی جیک ہو جائے تو اس ایمرجنسی کی صورت میں انہیں کیا کرنا ہے۔ کئی بار نہ تو اس وقت کی گورنمنٹ نے مداخلت کی اور نہ ہی پولیس نے، یہ سب کچھ لوکل گورنر کے ہاتھ میں چھوڑ دیا گیا۔ پیارے دوستو، پلین کے مسافروں کے لیے اس سے زیادہ مایوس کن چیز اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ جہاز میں بیٹھے ہوں اور جہاز میں کوئی حرکت نہ ہو۔ یہ پلین اروبا میں ایئرپورٹ کے رن وے پر 10 گھنٹے تک رکا رہا اور فلائٹ 601 کے پیسنجرز غیر یقینی صورتحال کے اعصاب شکن حالات سے دوچار رہے اور ان کی مایوسی میں مسلسل خاموش بیٹھے رہنا ہی مزید اضافہ کر رہا تھا۔ اس دوران طیارے کے کیبن میں ہائی جیکرز ایئر لائن کے ایک وکیل کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور ایئر لائن نے ان کے مطالبے سے بہت کم 20,000 امریکن ڈالرز دینے کی پیشکش کی۔ اروبا میں نیگوشیٹ کے نتیجے میں سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ پلین میں تمام لیڈیز اور چلڈرن کو رہا کر دیا گیا۔ یہ فیصلہ کچھ حد تک پلین کے اندر درپیش مشکلات کی وجہ سے کیا گیا تھا، کیونکہ اس وقت گھنٹوں سے صفائی یا دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ جب رن وے پر پلین کے انجن بند ہو گئے تو جہاز کا ایئر کنڈیشننگ سسٹم بھی بند ہو گیا تھا۔ خواتین اور بچوں کے بعد ایئر لائن کی جوابی پیشکش سے مایوس ہو کر ہائی جیکرز نے کیپٹن کو دوبارہ اڑان کا حکم دیا اور انہیں لیما لے جانے کے لیے کہا، لیکن ٹیکنیکل خرابی کی وجہ سے انہیں اروبا واپس جانا پڑا، جہاں انہیں مزید 10 گھنٹے گزارنے پڑے۔ اس تمام عرصے کے دوران ہائی جیکرز نے ایئر لائن کے ساتھ نیگوشیٹ جاری رکھی، جبکہ پیسنجرز کے ایک گروپ نے فرار ہونے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پلین کا ایمرجنسی ڈور اوپن کیا اور جہاز کے فیوزل سے 5 میٹر نیچے رن وے تک چھلانگ لگا دی۔ اس بات سے پریشان اور خوفزدہ ہو کر ہائی جیکرز نے پائلٹ کو تیسری بار اروبا سے ٹیک آف کرنے پر مجبور کیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد بے چین ہو کر ہائی جیکرز نے پائلٹ سے پلین کو لیما لے جانے کا کہا۔ اب تک ہائی جیکنگ کو 32 گھنٹے گزر چکے تھے اور پلین کی لاک ہیڈ الیکٹرا اور اس کے 4 انجنز کو دیکھ بھال کرنے کی ضرورت پڑ چکی تھی۔ اس پلین کے کیپٹن نے اپنے 1973 کے ایک انٹرویو میں کہا کہ میں نے ہائی جیکروں سے کہا تھا کہ جہاز میں فیول پہلے ہی بہت کم ہے، جس سے ٹربائنیں پگھل سکتی ہیں۔ اس کا حل یہ تھا کہ پلین کو ایک چھوٹے سے کیریبین آئی لینڈ پر اتارا جائے جہاں وہ پہلے بھی جا چکے تھے۔ اروبا میں پلین کے پھر سے اترنے کے ساتھ نئی بات یہ ہوئی کہ سب سے پہلے ایئر لائن نے ہائی جیکرز سے کہا کہ وہ عملے کو تبدیل کریں، کیونکہ تھکاوٹ کی وجہ سے پائلٹ پلین کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے اور تاوان کی قیمت میں اضافہ کرنے کی دھمکی کے پیش نظر کمپنی نے نئے عملے کو 50,000 امریکن ڈالر سے بھرے ایک بریف کیس کے ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ نئے پائلٹ اور فلائٹ کے قابل پلین کے ساتھ تھکے ہوئے ہائی جیکرز نے فلائٹ کو ساؤتھ کی طرف لے جانے کو کہا۔ پہلے لیما میں فیول بھرنے کے لیے اسے اتارا گیا، جہاں انہوں نے پیسنجرز کے ایک اور گروپ کو رہا کیا۔ اس کے بعد ارجنٹائنا اور مینڈوزا میں اسے اتارا گیا اور وہاں عملے کے علاوہ پلین سے سبھی پیسنجرز کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد وہ تیزی سے پیراگوئے کے قریب ارجنٹائنا کے سٹی ریسسٹنشیا پہنچے۔ اس کے بعد وہاں آسٹنشین میں رکے۔
दोनों मुकामात पर प्लेन आधे घंटे से ज्यादा नहीं रुका। 60 घंटे के बाद अचानक ही फ्लाइट 601 की हाईजैकिंग ने खिते की मीडिया की तवज्जो अपनी जानब खींच ली। ब्यूनस आयर्स में सहाफियों की एक बड़ी तादाद अजीजा के रनवे पर प्लेन की आमद का इंतजार कर रही थी ताकि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ इनकी आइडेंटिफिकेशन की जा सके, लेकिन वहां पहुंचकर प्लेन से सिर्फ अमला ही उतरा। हाईजैकर्स ब्यूनस आयर्स पहुंचने से पहले ही प्लेन से उतर चुके थे। इन हाईजैकर्स ने अपने साथ फीमेल एयर होस्टेस को ले जाने का कहा, लेकिन प्लेन के पायलट पेड्रो रामिरेज ने हाईजैकर से एयर होस्टेस को साथ ले जाने से मना किया और खुद इनके साथ जाने की पेशकश की। इसके बाद हाईजैकर्स और प्लेन का अमला एक एग्रीमेंट पर पहुंचे, जिसके तहत इनमें से एक हाईजैकर्स तन्हा ही रेसिस्टेंशिया में उतर गया और दूसरा तन्हा ही अस्टेंशियन में उतर गया। प्यारे दोस्तों, इनके दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था कि पायलट इन हाईजैकर्स के जहाज से उतरने के बारे में ब्यूनस आयर्स पहुंचने से पहले किसी को कुछ भी नहीं बताएंगे। पहला हाईजैकर्स आधी रकम के साथ रेसिस्टेंशिया में उतरा, जबकि दूसरा बाकी आधी रकम लेकर असेंशियन में उतरा था। ब्यूनस आयर्स में शक जहाज के अमले पर होने लगा। ब्यूनस आयर्स में जब पायलट एयर होस्टेस के साथ जहाज से बाहर आए तो पुलिस हाईजैकर्स को पकड़ने अंदर पहुंची, जहां कोई भी मौजूद नहीं था। ये मामला उस वक्त वाज़ेह हुआ जब 5 दिन बाद इन हाईजैकर्स में से एक पकड़ा गया। प्यारे दोस्तों, अगर आप अलोहा एयरलाइंस फ्लाइट 243 के हादसे के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के टॉप राइट साइड पे क्लिक कर लें, और अगर आप जानना चाहते हैं कि 4 बच्चे जंगल में प्लेन तबाह होने के बाद 40 दिन तक कैसे जिंदा रहे तो आप इस वीडियो के टॉप लेफ्ट साइड पर क्लिक कर लें। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।